السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 149 سے سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا حروف ندا ہے، معنی ہوتا ہے اے۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا، تو وہ عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوشی کے ساتھ تابعداری کرنا، اور اس کے اپوزٹ ہوتے ہے کرہ، جس کے معنی ہوتے ہے کراہت، جیسے اردو میں کہتے ہیں کسی کام کو ناگواری اور دل کی کراہت سے انجام دینا، اور طوعاً کا معنی ہوتا ہے خوشی سے انجام دینا۔ سورہ آل عمران آیت 83 میں اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، طوعاً و کرہن، یعنی بطوع بخاطر یا دل کے جبر کے ساتھ۔ تو ان تطیعوا، اگر کہا مان لو گے تم، الذین ان لوگوں کا جو کفروا کافر ہیں، اس کا معنی بارہا بتایا جا چکا ہے۔ کاف فا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، اس میں اصلیت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح کاشتکار کو جو زمین کے اندر بیج بو دیتا ہے، زمین کو چھپا دیتا ہے، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ یردو پھیر دیں گے تم کو، اور یردو کے معنی ہوئے کسی چیز کو لوٹا دینے کے، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے حالت سے دوسری حالت میں یا واپس ہی بیٹھ سکتا۔ اعلیٰ پر، اعقابکم ایڑیاں، عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عقب پاؤں کا پچھلا حصہ ایڑی کو کہا جاتا ہے، اور اعقاب اس کی جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدھا سیدھا چلتے ہیں وہ تو صحیح ہوتا ہے، جب پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ایڑیوں کے بل چلتے ہیں نا، ایڑیوں کے سائڈ سے پیچھے چلنا۔ تو مراد کیا ہے کہ اگر آپ ان کے پیچھے چلو گے، یعنی جس راستے پہ وہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلو گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، تو کیا ہوگا پھر؟ خاسرین، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر پیروی کرو گے تم، اتباع کرو گے تم کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں، مین کفر کی طرف وہ پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ بلکہ اللہ تعالی مولاکم، کم کی ضمیر جمع کے لیے، مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مولا، تمہارا دوست، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ، وہو، اور وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ یہ بہت ہی پیاری یہ ورڈز ہیں، بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالی حامی ہے تمہارا، بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں، بس محبت ہے اپنے بندوں سے، اور یہ احساس بڑا ہی پیارا ہے۔ اگلی آیت، سنلقی، سین شروع سے میں جب آ جائے تو اس کا مین ہوتا ہے یعنی قریب ہی۔ نلقی ہم ڈال دیں گے، القاء اس کا مصدر ہے، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی میں، قلوب قلب کی جمع دلوں میں، الذین ان لوگوں کے جو کفروا کافر ہیں، رعبا روب ڈال دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے، دھاک دہشت، خوف ڈرنا، سارے اس کے معنی ہیں۔ رعبا یرعبو کا مصدر ہے، رعبا روب ڈال دیں گے، بما بسبب اس کے، اشرکو شریک کرتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما
وہ جو ینزل نہیں اتاری اس نے، اور نزلہ ینزلو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، نازل کرنا. جیسے وہی ہوتی ہے آسمان سے تو اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیجتے تھے نا اپنے انبیاء کے دلوں پر. لم ینزل نہیں اتاری اس نے، اور لم کی وجہ سے لام ساکن ہوگا، بھی ساتھ اس کے، جس کی سلطانہ کوئی دلیل. سلطان کا معنی ہوتا ہے حجت، بیان، عذر اور برہان. والی کو بھی سلطان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ عز و جل کی حجت ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ سین، لام یا طا سے بنا ہے. سلید یا سلید کے معنی ہوتے ہیں تلوں کے تیل، یعنی تلوں کے تیل کو بھی سلید کہتے ہیں، جس سے چراغ روشن کیا جاتا ہے. اور حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے بھی سلطان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس لیے اسے سلید کہا جاتا ہے. اس کا ایک معنی لوہا بھی لکھا گیا ہے، اور سلاطہ حدت کو کہتے ہیں. اور سلید کا معنی قہر بھی ہے، غصہ، قہر. اور چونکہ اس میں نون زائد ہے، اور سلطان کا معنی قوت ہے کیونکہ وہ اپنے قوت سے حکومت کو قائم کرتے ہیں اور اپنے احکام جاری کرتے ہیں. تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا کسی ملت میں بھی جائز نہیں رہا، اور نہ عقل اس کو جائز قرار دیتی. اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے. سلطانہ کوئی دلیل، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا نار دوزخ ہے. کن کا؟ جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرایا. وبئسا اور برا ہے، مثوا ٹھکانہ، ظالمین ظالموں کا، ظالم کی جمع ظالموں کا ٹھکانہ. بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا اللہ تعالی کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل. ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ، مشرکوں کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے. وبئس مثوی الظالمین اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کی. آیت 149 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تطیعوا الذین کفروا، یعنی اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کافروں کے کہنے پہ چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ عیسائی ہوں یا منافق ہوں، مشرک ہوں، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بدعملی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہی لے کر جائیں گے. تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھو گے. کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں سے ہدایات لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا، تمہاری آخرت تباہ کر دیں گے. اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے. لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں ہر جگہ کافروں کے کہنے پر، ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب کریم ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے. اس کا پس منظر تو یہ تھا جب غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو متعین فرمایا تھا. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس درے سے آپ نے ہلنا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اس سائڈ سے چلے گئے، لیکن کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے بلاتے رہے. اسی تمام وضاحت یہ میرے سامنے بک پڑی ہوئی ہے، لیکن طوالت کے خوف سے میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں. چند لوگ وہاں پہ مخصوص بھی رہے، وہ شہید بھی ہو گئے، وہ بلاتے بھی رہے، لیکن وہی جو پاسا کامیابی کا تھا تھوڑا اپوزٹ ہو گیا، صرف جلد بازی کے تحت. کبھی کبھار یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بڑی غلطیوں سے بچا لیتی ہیں. اس میں ہمارے لیے اسباق کیا تھے تھوڑا وہ بھی بتائے دیتی ہوں. ایک سبق یہ تھا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو پیچھے پیچھے چلو محبوب کریم کے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، 38 آیات ہیں اتباع کے بارے میں، اور جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. یعنی اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور کبھی کبھار جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سارے اسباق ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹی اگر غلطی ہو جائے تو وہ کیا معنی رکھتی ہے کہ بڑی غلطیوں سے بچنے کے لیے سوچنے کی راہ ہموار کرتی ہے. اور آج کے دور میں ایک تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضروری ہے، اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھائی گئی کہ اگر کسی ادارے کی کامیابی چاہتے ہیں تو کسی ایک کو آپ نے لیڈر ماننا ہوگا، وہ لیڈر جو اتباع مصطفیٰ میں صحیح طور پر علم بھی رکھتا ہوگا اور اتباع کرتا بھی ہوگا. اس ایک کو لیڈر مان کے اس کی بات آپ مانیں گے، ایک جماعت کی صورت میں آپ کام کریں گے تو کامیابیاں آپ کی ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. اللہ نے ان لوگوں کو کامیابی دی تھی جب تک یہ اتباع میں رہے تھے. جب تھوڑا سا سائڈ پلٹی تھی تو پھر کچھ منافقین نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو تم ابو سفیان سے پناہ مانگو، بعض نے کہا الٹے دین پہ چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تمہارا اللہ مددگار ہے، تم واپس لوٹ کے نہ جاؤ. ادھر جاؤ گے تو وہ تمہیں کدھر لے کے جائیں گے؟ کدھر لے کے جائیں گے؟ کفر کی طرف، شرک کی طرف. تو ایمان کے معاملے میں ہمیں محتاط ہونا ہوگا. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. مانیں گے تو کامیابیاں ہمارا مقدر ہے، اور کافروں کی بات مانیں گے تو یاد رکھیں وہ نہ مددگار ہو سکتے ہیں نہ ہی ان کی اتباع میں فائدہ ہے. فائدہ کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں فائدہ ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بل اللہ مولاکم مولاکم مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. کوئی اور مدد کرے گا تو گیو اینڈ ٹیک والا سلسلہ ہوگا، لیکن اللہ کو آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں. اگر آپ عبادت بھی کرتے ہو، اس کی بات بھی مانتے ہو، تو کامیابیاں آپ کو ملیں گی، کامیابیاں آپ کو ملیں گی. یاد رکھیں جب تک مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، وہ بڑیاں ہستیاں تھیں، وہ بڑے کامیاب لوگ تھے. کافر نام لیتا تھا کانپ کانپ کے. آج غیر مسلم کے کتے کی عزت ہے، لیکن بظاہر دنیا میں مسلمان کی کیا عزت ہے آپ خود سوچ لیجئے. کس انداز میں چیونٹیوں کی طرح روندا جا رہا ہے. نہ حکمران بول رہے ہیں، عوام بول رہے ہیں، لیکن حکمران سوئے ہوئے، خوف زدہ ہیں ان سے. مسلمان کا بڑا روب ہے، یاد رکھیں. یہ دیکھیں آیت پڑھیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. اس آیت میں غیب کی خبر ہے نا. جب حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ احد کے بعد یعنی وہاں سے چلے گئے، تو راستے میں کیا خیال آیا، کیوں نہ واپس لوٹ جایا جائے. مسلمانوں کو ختم کرنے کا بہترین یہ موقع ہے. ابھی انہوں نے ارادہ کیا تو رب ذوالجلال نے ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا روب طاری کیا کہ وہ مکے چلے گئے، اور یہ خبر پوری ہوئی. اور بعد میں جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے تو ایک صحابی وہ مسکراتے تھے اور ہنس کے انہیں کہتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جب تم بھاگ رہے تھے اور کیا حالت تھی آپ کی. یاد رکھیں اللہ کا وعدہ سچا. آج بھی مسلمان کا روب ہے، اسی لیے کافر جڑنے ہی نہیں دیتے. کبھی فرقوں کی جنگ میں مار رہے ہیں، کبھی آپس میں اختلافات کرا کے مار رہے ہیں. ہمیں جڑنا ہوگا. ٹھیک ہے فروئی اختلافات ہیں جو ہوا دیتے ہیں، یہ تو غلط کرتے ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے. کافروں کے مقابلے میں ہم نے اکٹھا ہونا ہے. اگر اکٹھے ہوتے تو یہ میرے محبوب کے کبھی خاکے کبھی کارٹون نہ بناتے.
کمزور گھروں کے اوپر لوگ حملہ کرتے ہیں. میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا. رسول اللہ کی شان اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ہم مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہاں گئے ہو تم سو جانے والو، جاگ جاؤ جاگ جاؤ. آج بھی وہی روب اللہ ڈالنے پہ قادر ہے. میں نے کتنی بکس پڑھی، غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نعرے تکبیر سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں. آج بھی سچے دل سے مانتے تو ہو نا آپ اللہ اور اس کے رسول کو، سچے دل سے مطیع ہو جاؤ، پھر خوف ماذ اللہ کا رکھو. یہ دیکھنا کیسے یہ لوگ بھاگ جائیں گے، پھر آپ کو جنت ملے گی، پھر آپ کو کامیابیاں ملیں گی، پھر دنیا میں بھی آپ کے لیے ہی آسانیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی آپ ہی کے لیے راحتیں ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. تو کیا میں توقع رکھوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھریلو معاملات، اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے میں، سیاسی سے لے کے گھریلو تک، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے انشاءاللہ. بولیے، پھر دیکھیے کامیابیاں کیسے آپ کے رستے دیکھ رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. روب بھی آپ کا، عزت بھی آپ کی، سرخرویاں بھی آپ کی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.